کتاب الاقرار اذا اقر الحر البالغ العاقل بحق لزمه اقراره مجهولا كان ما اقر به او معلوما ويقال له بين المجهول فإن لم يبين اجبره القاضي على البيان فإن قال لفلان علي شيء لزمه ان يبين ما له قيمة والقول فيه قوله مع يمينه ان ادعى المقر له اكثر من ذلك وإذا قال له علي مال فالمرجع في بیانه إليه ويقبل قوله في القلیل والکثیر۔ اقرار کا بیان، فقہ میں اقرار کا مطلب کیا ہوتا ہے اس کو اچھے سے سمجھ لیجئے۔ اس زمانے میں آپ کو یہ معاملہ عجیب لگے گا، لیکن جب اسلامی ادوار ہوتے تھے اور قاضی لوگ ہوتے تھے اس وقت جو ہے اقرار کا معاملہ ہوتا تھا۔ اس کے کئی جو ہے نا وہ کچھ فائدے بھی ہوتے تھے انسان کو، کچھ نقصان بھی ہوتے تھے۔ یعنی جب ایماندار لوگ تھے تو اس وقت ایمانداری کا مظاہرہ کرتے تھے۔ اقرار کا مطلب کیا ہوتا ہے سمجھیے۔ اقرار کہتے ہیں اخبار الحق للغیر، اخبار عن الحق للغیر، اخبار عن الحق للغیر علی نفسہ، یہ تعریف ہے اقرار کی۔ اخبار عن الحق للغیر علی نفسہ، یہ خبر دینا کہ فلاں کا مجھ پر کچھ نہ کچھ حق ہے، اس کا نام ہے اقرار۔ جیسے کوئی کہے، کوئی یوں اقرار کرے کہ فلاں کا مجھ پر 1000 قرضہ ہے، تو جیسی اقرار کرے گا اس کو واجب ہوگا کہ وہ دے دے۔ اقرار کرنے کا یہ مطلب ہوتا ہے۔ سمجھ میں بات آ رہی کہ نہیں آ رہی ہے؟ جی ہاں اچھا، اس کو کیا بول رہے ہیں؟ اس پر واجب ہوگا دینا۔ جس نے اقرار کیا اس کو کہا جائے گا مقر، اور جس کے لیے اقرار کیا گیا اس کو کہا جائے گا مقر لہو، جس کے لیے اقرار کیا گیا۔ جیسے زید نے اقرار کیا کہ عمرو کا مجھ پر 5000 روپے باقی ہے، تو زید جس نے اقرار کیا اس کو مقر کہا جائے گا، اور عمرو کے لیے اقرار کیا تو عمرو کو کہا جائے گا مقر لہو۔ کیا کہا جائے گا؟ مقر لہو۔ تو اب اگر مجہول شے کا اقرار کرے، جیسے کہے کہ اس کا مجھ پر جو ہے نا 5 چیزیں باقی ہے، تو یہ اقرار صحیح ہے، اور حاکم اس کو مجبور کرے گا کہ تم بتاؤ کہ 5 چیز سے مراد کیا ہے، تو اس کو بولنا پڑے گا کہ میری مراد 5 چیز سے یہ ہے کہ 5 بکری ہے، یا 5 بیل ہے، یا 5 روپے ہے، یا 5 چادر ہے، یا 5 گاڑی ہے۔ اس طرح وہ متعین کرے گا، جو وہ بولے گا اس کی بات مانی جائے گی۔ اس حوالے سے مسائل سماعت کیجیے۔ کہتے ہیں کتاب الاقرار، اقرار کا بیان۔ اذا اقر الحر البالغ العاقل بحق، جب آزاد بالغ عاقل، یعنی غلام اقرار کرے تو اس کا اقرار نہیں ہے، نابالغ اقرار کرے اس کا اقرار نہیں ہے، غیر عاقل یعنی مجنون اقرار کرے اس کا اقرار نہیں ہے۔ اقرار لاگو ہونے کے لیے ضروری ہے کہ آزاد ہو، بالغ ہو، عاقل ہو، وہ اقرار کرے بحق، کسی ایسے حق کا، کسی بھی حق کا اقرار کر لے، لازمہ اقرار ہو تو اس پر اس کا اقرار لاگو ہو جائے گا، لازم ہو جائے گا، مجہولاً کانا ما اقر بھی او معلوماً، جس چیز کا اس نے اقرار کی۔ دیکھیں آواز آ رہی ہے؟ لازمہ اقرار ہو، اس پر یعنی اس آدمی پر اس کا اقرار لاگو ہو جائے گا، مجہولاً کانا ما اقر بھی او معلوماً، چاہے جس چیز کا اقرار کیا ہے وہ چیز مجہول ہو یا وہ چیز معلوم ہو، جیسے میں نے بھی مثال سے سمجھایا۔ وَيُقَالُ لَهُ، اور اگر مجہول ہو تو اس سے کہا جائے گا بَيِّنِ الْمَجْهُولَ، مجہول شے کو بیان کر دے، واضح کر دے۔ فَإِن لَمْ يُبَيِّن، اگر وہ واضح نہ کرے، صرف کہے کہ مجھ پر جو ہے 5 ہے، وہ لوگ پوچھے کہ کیا 5 ہے، واضح نہ کرے، اجبرہ القاضی علی البیان، تو قاضی بیان کرنے پر اس کو مجبور کرے گا۔ فَإِن قَالَ، تو اگر کسی نے کہا لِفُلَانٍ عَلَيَّ شَيْءٌ، فلاں کا مجھ پر کوئی چیز ہے، لازمہ ان یبین ما لہ قیمۃ، تو اس پر لازم ہے کہ وہ واضح کرے اس چیز کی جو قیمت ہے، کہ وہ چیز کون سی ہے، اس کی قیمت کیا ہے۔ والقول فیہ قولہ، اور اس میں بات اس کی ہوگی، یعنی بات اسی کی مانی جائے گی، وہ جتنی قیمت یا جو چیز بیان کر دے اسی کی بات مانی جائے گی۔ مع یمینہ،
کب؟ قسم کے ساتھ. اور قسم کب لی جائے گی؟ ان ادعى المقر له اکثر من ذالک، اگر مقر لہو یعنی جس کے لیے اقرار کیا ہے وہ شخص اس سے زیادہ کا اقرار کرے، دعویٰ کرے. جیسے زید نے کہا کہ عمرو کا مجھ پر 5,000 روپے ہے. اب عمرو کہے کہ نہیں 5,000 نہیں 10,000 روپے ہے، تو زید کا اتنا کہہ دینا کافی ہے کہ اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اس کا مجھ پر 5,000 روپے ہے، تو اسی کی بات مانی جائے گی. وَإِذَا قَالَ لَهُ عَلَيَّ، وَإِذَا قَالَ، اور جب کسی نے کہا لَهُ عَلَيَّ مَالٌ، اس کے لیے مجھ پر کچھ مال باقی ہے، فَالْمَرْجِعُ فِي بَيَانِهِ إِلَيْهِ، تو اس کے واضح کرنے میں رجوع اسی کی طرف کیا جائے گا. یعنی مرجع یعنی رجوع کیا جائے گا لہو فی بیان ہی، اس کی وضاحت کے لیے، الیہ اسی کی طرف. یعنی اس کو یہ کہا جائے گا کہ کتنا مال ہے یہ بیان کر دے بھائی، 1,000 یا 1,00,000 یا 1 کروڑ، کتنا ہے بیان کر. وَيُقْبَلُ قَوْلُهُ فِي الْقَلِيلِ وَالْكَثِيرِ، اور قلیل اور کثیر دونوں میں اس کی بات قبول کی جائے گی. وہ کہے 1,000 تو 1,000، وہ کہے 1,00,000 تو 1,00,000. فَإِنْ قَالَ، تو اگر کسی نے کہا لَهُ عَلَيَّ مَالٌ عَظِيمٌ، اس کا مجھ پر بہت مال ہے، مال عظیم ہے، تو اس زمانے میں مال عظیم کس کو کہا جاتا تھا؟ لم یصدق من اقل من 200 فی اقل من 200 درہم. تو مال عظیم جب کہا ہے، یا اس زمانے میں کہا کہ اس کا مجھ پر بہت قرضہ باقی ہے، تو بہت بولے اور بعد میں کہے کہ میری مراد 100 روپے ہے، تو یہ نہیں چلے گا. بہت جب ہے تو اس کو اس زمانے میں وہ جو ہے قاضی شہر طے کرے گا کہ بہت سے مراد کیا بولا جاتا ہے. مارکیٹ میں جب بولا جاتا ہے کہ اس کا مجھ پر بہت قرضہ ہے، تو اس سے مراد 2 لاکھ یا 5 لاکھ یا 10 لاکھ. اس زمانے میں یہ تھا کہ بہت کا مطلب ہوتا تھا لم یصدق فی اقل من 200 درہم، 200 سے کم درہم میں اس کی تصدیق نہیں کی جائے گی. یعنی بہت مال ہے یہ بولنے کے بعد وہ اقرار کرے 100 درہم کا، تو کہا جائے گا نہیں، کم سے کم 200 ابھی دینا پڑے گا، کیونکہ 100 درہم مال عظیم نہیں ہے. وَإِنْ قَالَ لَهُ عَلَيَّ دَرَاهِمُ كَثِيرَةٌ، اور اگر یوں کہا کہ اس کا مجھ پر کثیر درہم ہے، لم یصدق فی اقل من 10 دراہم، تو 10 درہم سے کم میں اس کی تصدیق نہیں کی جائے گی، کیونکہ کثیر جمع کثرت کا اطلاق کم سے کم 10 پر ہوتا ہے. وَإِنْ قَالَ لَهُ عَلَيَّ دَرَاهِمُ، اور اگر یوں کہا کہ اس کا مجھ پر کچھ درہم ہے، دراہم جمع کا صیغہ لایا، کثیر کا لفظ نہیں لایا، فَيَا ثَلَاثَةٌ، تو یہ کم سے کم 3 درہم کو ہوگا. إِلَّا أَن يُبَيِّنَ أَكْثَرَ مِنْهَا، مگر جب اس سے زیادہ بیان کر دے کہ میں نے اگرچہ دراہم کہا ہے، جیسے کہ اس کا مجھ پر چند روپے ہیں، تو چند روپے میں 10 روپے دے دے تو کافی ہے. وَإِنْ قَالَ لَهُ عَلَيَّ كَذَا دِرْهَمًا، اور اگر یہ سب عربی زبان کے اعتبار سے مسئلہ چل رہا ہے، کیونکہ عربی زبان میں اس زمانے میں مارکیٹ میں کون سی زبان کس لیے بولی جاتی تھی، اس اعتبار سے مسئلہ چل رہا ہے. وَإِنْ قَالَ، اور اگر کسی نے کہا لَهُ عَلَيَّ كَذَا دِرْهَمًا، اس کا مجھ پر اتنا درہم ہے، اتنا درہم ہے بس، تو لم یصدق فی اقل من 11، تو 11 سے کم میں اس کی تصدیق نہیں کی جائے گی، کیونکہ قضا 2 بار لایا ہے، تو دہائی جو ہے وہ 10 کے بعد شروع ہوتی ہے 11 سے. وَإِنْ قَالَ، اور اگر یوں کہا قضا درہمن، واو حرف عطف کے ذریعے سے، لم یصدق فی اقل من 21 درہمن، تو 21 سے کم میں اس کی تصدیق نہیں کی جائے گی، کیونکہ واو والا عدد کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ واو والا عدد کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ عدد بھی پتہ نہیں معلوم ہے کہ نہیں لوگوں کو. واو لگا کر کے عدد شروع ہوتا ہے احدم و اسرون اسنانی و اسرون، اس سے پہلے واو نہیں آتا. 11 کے لیے 11 13 سے لے کر کے 19 تک، 20 کے لیے عربی اسرون تک بیچ میں واو نہیں آتا، واو آتا ہے احدم و اسرون، تو 21 میں واو آتا ہے عربی زبان میں. تو اس نے قضا کہا ہے واو کے ساتھ، تو کم سے کم 21 درہم اس پر لاگو ہوں گے. وَإِنْ قَالَ لَهُ عَلَيَّ أَوْ قِبَلِي فَقَدْ أَقَرَّ بِدَيْنٍ، اور اگر یہ لفظ اس نے کہا لہو علیہ، علا کا لفظ استعمال کیا، یا کہا قبلی، کہ اس کے لیے مجھ پر یا میری طرف، یوں کہا فقط اقر بدین، تو مانا یہ جائے گا کہ اس نے قرض کا دین کا اقرار کیا کہ اس پر دین ہے، ضروری ہے دینا. وَإِنْ قَالَ لَهُ عِنْدِي، اور اگر یوں کہا کہ اس کا میرے پاس، عندی کا لفظ استعمال کیا، او معی یا میرے ساتھ یہ لفظ استعمال کیا، فَهُوَ إِقْرَارٌ بِأَمَانَةٍ فِي يَدِهِ، تو یہ اس کی ہاتھ میں امانت کا اقرار ہے. یعنی عربی زبان میں علا اور قبل کا لفظ استعمال کیا تو اس سے مراد قرضہ ہے، اور عندی اور معی کا لفظ استعمال کیا تو اس سے مراد امانت ہے. وَإِذَا قَالَ لَهُ رَجُلٌ، اور اگر کسی نے کسی شخص، وَإِذَا قَالَ لَهُ رَجُلٌ، اور اگر کسی نے کسی سے کہا لی علیک 1000 درہم، علیہ کا لفظ، میرے لیے تم پر 1000 درہم باقی ہے. فقال،
تو اس نے کہا اتزنہا اور انقدھا، اس کو وزن کر لے یا اس کو چیک کر لے، یا کہا اجلنی بہا، اس میں مجھے مہلت دے، یا کہا قد قضیتو، کہا میں نے تو اسے دے دیا ہے، یہ سب الفاظ کا فوا اقرارن، تو یہ بھی ایک طرح سے اقرار ہے، گویا کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہاں اتنا ہے لیکن وزن کر لو، اتنا ہے لیکن گن لو، اتنا ہے لیکن مجھے مہلت دو، اس کا مطلب اتنا ہونے کا اس نے اقرار کر لیا۔ ومن اقر بدین مؤجل، کسی نے دین مؤجل کا اقرار کیا، دین مؤجل یعنی کہ اس کا مجھ پر 1,00,000 روپے ہے 5 سال کی مدت میں دینے کے وعدے کے ساتھ کہ 5 سال میں اس کو دوں گا، یہ دین مؤجل ہے۔ فصدقہ المقر لہ فی الدین، پھر مقر لہو نے اس دین میں اس کی تصدیق بھی کر لی، وکذبہ فی التاجیل، اور تاجیل میں تکذیب کی، یعنی یہ کہا کہ ہاں واقعی اس کے اوپر میرا اتنا لاکھ ہے، لیکن یہ جو مدت بیان کر رہا ہے کہ 5 مہینہ یا 1 سال یا 2 سال، یہ مدت صحیح بیان نہیں کر رہا ہے۔ لازمہ الدین حالاً، تو فوراً فی الحال، اس حالاً تو فی الحال اس پر قرضہ دینا لازم ہو جائے گا، یعنی اس میں اس کی مقر لہو کی بات مانی جائے گی۔ وَيُسْتَحْلَفُ الْمُقَرَّ لَهُ فِي الْأَجَلِ، اور اجل کے معاملے میں مقر لہو سے قسم لی جائے گی، کہ مقر لہو یہ قسم کھا کر کہے کہ قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں نے اس کو پیسے تو دیے تھے لیکن مدت نہیں بیان کیا تھا، تو اس کی بات مان لی جائے گی۔ وَمَنْ أَقَرَّ بِدَيْنٍ، اور اگر کسی نے دین کا اقرار کیا، یعنی کہا کہ اس کا مجھ پر 5,000 ہے، یہ اقرار کیا، وَاسْتَثْنَىٰ بَعْضَهُ مُتَّصِلًا بِإِقْرَارِهِ، اور بعض کو اپنے اقرار سے ملا کر مستثنیٰ کر دیا، کہا اس کا مجھ پر 5,000 ہے مگر 2,000 کم، یوں کہہ دیا، صح الاستثناء، تو استثناء کرنا صحیح ہے، ولزمہ الباقی، اور باقی پیسہ اس کو لازم ہوگا۔ وسواء استثنى الاقل بالاکثر، اور برابر ہے چاہے اقل کا استثناء کرے یا اکثر کا، کہا اس کا مجھ پر 5,000 روپے ہے مگر 3,000 کم، تو 2,000 دینا پڑے گا، اس کا مجھ پر 5,000 ہے مگر 2,000 کم، تو 3,000 دینا پڑے گا۔ وَإِنْ قَالَ لَهُ عَلَيَّ 100 درہم إِلَّا دینارًا، اور اگر اس کہا کہ اس کا مجھ پر 100 درہم ہے مگر 1 دینار، اور اللہ قفیزہ، چلے وقت ہو چکا ہے، اس کو انشاءاللہ ہم